أبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع يا إله الكون تبقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک وسلم. بہنوں اور بھائیوں، آج ارمغان حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 5 کے ساتھ آپ کا دوست حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت. سب سے پہلے تو تقریباً ایک ہفتہ پوڈ کاسٹ نہ کرنے پہ معذرت خواہ ہوں کہ طبیعت کی ناسازی اور کچھ مصروفیات کے باعث پچھلے ہفتے حاضر نہیں ہو سکا. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے. یہ سب سے پہلے تو میں اس بات کی صراحت کے ساتھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے یعنی ہم مسلمانوں نے نماز کو بہت زیادہ ہلکا لے لیا ہے، اور جوں ہم ٹیکنالوجی جدید دور میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ماڈرنزم کے طاغوت اور ماڈرنزم کے بت سے ٹکراتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اوورال ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نماز کو خاص طور پہ ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے. تو ایک وارننگ کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز کو ہلکا تو لیں، لازمی لیں. اگر آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے، اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو بالکل ضرور ایسا کیجئے، میں آپ کو نہیں روکوں گا. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے قیامت کے روز اللہ پاک کے روبرو حاضر ہونا ہے، تو اپنی گزشتہ اور آنے والی تمام نمازوں کا حساب کریں اور ان کا خیال رکھیں. غالباً حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑ دی، اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دین میں توحید کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اس کا فائدہ انسان کو ہے. اللہ کو اس سے کیا مل رہا ہے، اس بات کا جواب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق کسی بھی عبادت کا اللہ کو کوئی ڈائریکٹ یا کم سے کم مادی فائدہ کوئی نہیں ہے. انسان کو نماز کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور جس پہ میں یہ پوری اپنی پوڈ کاسٹ کی بنیاد رکھ رہا ہوں، کہ نماز اللہ نے انسان پہ اپنا ایک خاص انعام کیا، اپنا ایک خاص احسان کیا، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، اللہ کے قریب ہو سکے. تو اپنے اس دعوے کی بنیاد کے لیے میں دعویٰ تو نہیں کہیں گے، لیکن اپنے اس خیال یا اپنے اس نظریے کی بنیاد کے لیے میں قرآن پاک کی آیت سے شروع کروں گا. 2 آیات ہیں، سورہ مومنون کی پہلی 2 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، فلاح پاگے مومنین، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب مولانا مودودی رحمہ اللہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ خشوع کے اصل معنی ہیں کسی کے آگے جھک جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا. اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی ہے. دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں. جب کہ آدمی کسی زبردست باجبروت ہستی کے حضور پیش ہو. نماز میں خشوع سے مراد دل و جسم کی یہی کیفیت ہے.
اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے بھی کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ یہاں سے ایک میں بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن، بڑا انٹرسٹنگ لنک نکالوں گا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ تو نماز جو فوائد اس کے بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے جسم پر بھی طاری ہونے چاہیے۔ یہ محض میرا نظریہ ہے، اس کے پیچھے میرے پاس دلیل یہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استنباط کر رہا ہوں۔ اب اپنے اس نظریے کے مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کو میں یہ کہوں گا، یہ ایک اور لنک آ گیا اس میں، قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتہم خاشعون، کہ فلاح کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس کی پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان والے فلاح پا گئے، مکمل دائمی کامیابی ان کے حصے میں لکھ دی گئی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہر موقع پر زندگی کے اس کے اندر ایمان بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے، کہیں بھی اس کے دل میں ذرا سی کجی، دل میں مطلب اس کے ایمان میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے۔ اس کے بعد جو فوراً پہلی مثال دی گئی وہ ہے نماز کی، اور نماز بھی کیسی؟ خشوع والی، یعنی نماز سے انسان میں خشوع آتا ہے۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ ایمان والا، اور ایمان والا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسا بندہ تو دیکھیں گے جو نماز پڑھتا ہو لیکن وہ مومن نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب بظاہر زندگی میں اس کے باقی اعمال ایسے ہوں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن کوئی آپ ایسا بندہ نہیں دیکھیں گے کہ جو مومن ہے وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ اب یہ لنک بڑا لازمی ہے کیونکہ پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد نماز ہے۔ اچھا، ایمان کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ ایک حد تک تو ہم سارے ہی مومن ہیں کہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں جس مومن کی بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ جس کا قلب ایمان پہ، آخرت پہ، اللہ پہ پوری طرح جمع ہوا ہے، اس کو دنیا میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، تو یہاں پہ مومن کی سے مراد میری وہ ہے۔ اس کے بعد نماز کی اگلی خوبی، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، نمبر ہے 53، طویل حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کا نماز سے ریلیٹڈ جو حصہ ہے وہ جو سب سے اہم ہے، یہ تو مسند احمد شریف کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہ حدیث شریف ہم نے بچپن میں سب نے سنی ہوئی ہے، بلکہ پڑھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ عرصے سے میں اسی اینگل سے، اسی زاویے سے سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم دین کو ایک گھر کی طرح لیں یا ایک بلڈنگ کی طرح لیں، آفس کی طرح، تو کیا وہ بلڈنگ اپنے پلرز کے بغیر، ستون کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ یہ بات ذرا سوچیں۔ نہیں۔ اگر آپ ایک بڑی شاندار بلڈنگ بنائیں گے تو اس کو دیواریں یا کوئی سہارا تو چاہیے ہوگا، تب اس کے اوپر چھت پڑے گی۔ ہمارا جو جسم ہے، اس پہ ہم نے اپنے دین کی عمارت تعمیر کرنی ہے۔ کیسے تعمیر ہوگی؟ جب اس کے ستون تعمیر ہوں گے۔ دین کا ستون نماز ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سب چیزیں کر لیں، توحید پہ بھی آپ نے عمل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو فائدہ لازمی ہوگا، لیکن عمل بہت لازمی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو خالی عقیدوں کا، خالی ایمان کا، آپ قیامت کے روز تو آپ اس کو شاید کیش کرا سکیں، لیکن ہمیں دنیا میں بھی ایک نظام کو لے کے چلنا ہے، اپنے دین کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں جی شریعہ کا نفاذ کرنا ہے۔ شریعہ کا نفاذ کیسے ہوگا جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے؟ ہمارے اس 6 فٹ کے انسان پہ اگر دین نافذ نہیں ہے تو ہم دوسروں پہ، یعنی اگر مطلب پاکستان کی بات کریں تو ہم 24 کروڑ عوام پہ دین کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اب اس سے متعلق ایک انٹرسٹنگ نکتہ میں رکھوں گا سامنے کہ قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر اگر آیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے تو جہاں جہاں پڑھا ہے نماز کے قیام کی بات ہی پڑھی ہے۔ اب قیام سے مراد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن کے مطابق، میرے نظریے کے مطابق قیام سے مراد دین کی عمارت کا قیام، اپنے اوپر اس کو کھڑا کرنا، اس کو قائم کرنا، صلاۃ کے قائم کرنے سے یہ مراد ہے۔ جب ہم خلافت راشدہ کی اگزامپل دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ وقت خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آج ہمارے حکام کو دیکھ لیں، کبھی کسی نے سنا ہے کہ جی ہمارے صدر نے یا وزیر اعظم نے قوم کی مرکزی مسجد میں نماز کی امامت کی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کو نماز نہیں آتی، نہ ہی وہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے قیام کا ایک نقطہ یہ لازمی سمجھ لیں کہ نماز قائم ہے، دین قائم ہے۔ اب آپ نماز کی خوبصورتی دیکھیں کہ ایک انسان نماز کے لیے اپنے سب کام چھوڑ کر وضو کرتا ہے۔ آپ دفتر میں ہیں، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹ کر رہے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ کسی ایسے نقطے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں پہ چھوڑ دیا تو پھر شاید آپ کو گھنٹوں اس کو لگا کے دوبارہ ٹھیک کرنا پڑے۔ آپ کاروبار میں ہیں، خانچہ فروش ہیں، آپ کا خانچہ سڑک پہ ہے، یہ سب کام چھوڑ کے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، پہلے وضو کریں گے، جو جھوٹ بولا ہے، جو غلط کام کیے ہیں ان کو دھوئیں گے اپنے اوپر سے۔ جب دھل گئے اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، دونوں خالی ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں کسی لائق نہیں ہوں، سب تیری ہی ذات ہے۔ تو یہ جو توکل ہے، یہ توکل، یہ بہت ہی ایک خوبصورت احساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی جڑ ہی یہی ہے کہ یا اللہ میں نے سب چھوڑ دیا تیرے آسرے پہ۔ وہ جو بندہ ریڑھی چھوڑ کے سڑک پہ اپنی دیہڑی لوگوں کے سپرد کر کے مسجد میں گیا ہے، وہ دراصل اپنے مال کو، اپنے سامان کو اللہ کے سپرد کر کے گیا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، لوگوں کو وہ اپنا مال بیچے گا لیکن مانگے گا اللہ سے، یا اللہ تو میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اس قادر مطلق سے مانگے گا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اگر نماز نہ ہوتی، یہ خوبصورتی، یہ خالق کے ساتھ تعلق، یہ آپ کہاں سے لے کے آتے؟ دعا تو آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن جو مزہ اس دعا میں ہوگا کہ آپ اتنا کچھ اس کے آگے کھڑے ہوئے، اس کے اعتبار پہ، اس کے توکل پہ، اب جو آپ دعا مانگیں گے اس میں مزہ ہی مزہ ہوگا، اور وہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، بشرطے کہ آپ اس بات پہ مکمل کامل ایمان رکھیں کہ وہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ اب یہاں پہ میرا گلہ عامت المسلمین یعنی عام عوام الناس سے ہے کہ جو لوگ نہ ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اسکول، یونیورسٹی، کالج، مطلب چلیں یہ لوگ بھی ان کو بھی نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن
اگر یہ نماز چھوڑتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں پھنسے ہوئے تھے. کچھ مطلب بھدا سا ہی بہانہ ہے، لیکن بہانہ تو ہے. لیکن جو لوگ ٹک ٹاک پہ ویڈیو سکرول کر رہے ہیں، فیس بک کی سکرولنگ کر رہے ہیں، فلمیں گانے سن رہے ہیں، خدا کے بندو 3 گھنٹے تم ایک فلم دیکھنے میں، 1 گھنٹہ تم ایک ڈرامے کی قسط دیکھنے میں لگا دو اور نماز پڑھنے نہ جاؤ. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کون سا بہانہ کرو گے تم قیامت کے دن اپنا آپ بچانے کے لیے؟ ابھی وقت ہے، آگے کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا، نہ ہی کسی اور کو پتہ ہے. ہاں حساب ہونا ہے، اور حساب ہوگا تو پھر یہ ٹک ٹاک کے گانے، فیس بک ویڈیوز، موویز اس حساب میں آگے کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا نقصان دیں گے. جامعہ ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ بندگی اور کفر میں فرق، یعنی اس کی فصیل نماز ہے. اس سے جامع چیز اور آ ہی نہیں سکتی. جہاں پہ کفر کا مطلب اگر ہم ہلکا بھی لیں کہ اللہ کی نافرمانی، تو سوچیں کہ اللہ کی نافرمانی جو ہر چیز کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کے آگے ہم نے حساب دینے کھڑا ہونا ہے، اس کی نافرمانی اور اس کی بندگی. وہ جو خانچہ فروش تھا، وہ جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جو اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ تو بندگی میں مصروف ہے. اور جو بندہ ٹک ٹاک، فیس بک، فلموں، گانوں میں مصروف ہے، وہ کفر کا مرتکب ہے. جہاں پہ کفر سے مراد میں ہلکا معنی ہی لوں گا، کیونکہ تکفیر ایک بہت سیریس ایشو ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہلکا معنی بھی لیں تو نافرمانی اللہ کی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں لازمی معاف کرے گا ہی کرے گا. اگر اس نے حساب لے لیا تو مسئلہ ہے. نماز سے بددلی، نفاق یعنی منافقت کو دل میں جنم دیتی ہے. بلکہ میں اس طرح اس کو کہوں گا کہ جس بندے کے دل میں نفاق ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی مقدار میں، زیادہ مقدار میں، وہی نماز ہمیشہ چھوڑے گا. ہمیشہ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی نماز چھوڑنا بشریت کا تقاضا ہے کہ اس نے غلطیاں کرنی ہیں. کبھی کبھی نماز چھوٹ جانا ایک فطری عمل ہو سکتا ہے، یا مطلب سمجھ میں آنے والا عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نماز چھوڑنا یہ نفاق کی علامت ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی عوام صرف جمعے کی نماز پڑھتی ہے، اور کچھ تو ایسے دیدہ ور دلیر قسم کے انسان ہیں کہ وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں، نماز کیا، نماز میں کیا رکھا ہے. اللہ معاف کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الحاد بھی زور پکڑتا جا رہا ہے. والدین سے نافرمانی، ان کی نافرمانی ایک عمومی عمل بن چکا ہے. دین کے جو رکن ہیں ان میں شک، آخرت کے دن پہ شک، قرآن کو صدیوں سالوں ہاتھ نہ لگانا، یہ سب نفاق کا ہی نتیجہ ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو. میں جب یہ کہتا ہوں کہ نماز ایک بہت خوبصورت چیز ہے، تو اس کا اندازہ وہ لوگ تو لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی تسکین، اس کی لذت محسوس کی ہو. لیکن وہ بندہ بالکل نہیں لگا سکتا جس کے دل میں نفاق ہو اور وہ پھر بھی نمازیں پڑھتا جا رہا ہو، یا وہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، سر پٹک کے واپس آ جاتا ہے. نماز بڑی خوبصورت چیز ہے بھائیو. اس کا اندازہ ہم اس عمل سے لگاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلا کے ایک تحفہ دیا. سوچیں کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان دنیا کے مالک کے پاس جا رہا ہے ملاقات کے لیے، جو کبھی کسی نے نہیں کی پہلے، اور وہاں پہ
خالق کائنات اپنے محبوب کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ نماز ہے. ہم اس تحفے کی بے قدری کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت آج زوال کا شکار ہیں، ہمارے بہنوں بھائیوں کو دن رات مارا جا رہا ہے، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان پہ بم برسائے جا رہے ہیں، تو اس زوال، اس تنزلی کی وجہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین سے دوری ہے. اور دین سے دوری سے مراد سب سے پہلی چیز نماز سے دوری ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی تو ذمہ داری ہے نا کہ تبدیلی اندر سے شروع ہو. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم اور خشوع والی نماز پڑھتے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ عرب ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں دم نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ نہیں. اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم جھوٹے ہیں، ہمارے اندر چور ہے. خشوع والی نماز غائب ہوگی. پیچھے آتے ہیں واپس کہ اللہ پاک نے معراج پہ جو تحفہ دیا، ہم اس تحفے کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہے، اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دے رہے. ہم اس کو ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ہم یقیناً دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو وقت آیا ہوا ہے بحیثیت امت، اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور تو اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس منہ سے نبی کے سامنے جا کے کھڑے ہوگے قیامت کے دن؟ تم لوگ قیامت کے روز نبی کے سامنے جا سکو گے؟ کس حیثیت سے، کس منہ سے؟ نماز تو جنگ میں بھی نہیں معاف. جنگ میں بھی صلاۃ الخوف کا حکم ہے، ٹھیک ہے وہ تکبیروں اور اشاروں سے ہے، لیکن اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ کے پیچھے ایک دشمن کھڑا ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، وہ آپ کی گردن کاٹ سکتا ہے لیکن نماز نہیں معاف. گردن کٹوا لو بے شک. نماز کے فوائد یہ ہیں کہ کم سے کم بندہ 5 ٹائم کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، تو وہ بالکل لیٹے رہنے سے تو بہت اچھا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچت ہوگی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت کم تر فائدہ ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت اگر دیکھا جائے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے، بے شک ٹکریں ماری جا رہی ہیں. پھر دین اور دنیا میں توازن ہے. جو میں نے مثال دی تھی اس کی طرف واپس جاتے ہیں کہ خانچہ فروش دنیا کا کام کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا بندہ دنیا کا کام کر رہا ہے، یونیورسٹی میں بیٹھا بندہ دنیا کا کام کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے سیلاب میں بہہ جائے، نماز کی کال یعنی اذان ہو جاتی ہے اور وہ مسجد میں جاتا ہے اور دین کو بھی تھوڑا بہت پکڑ لیتا ہے. دین اور دنیا میں توازن آ گیا. اب اس کے برعکس ایک بندہ جو ہمیشہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے، اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نماز پڑھو اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹیز پوری کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. میرے خیال میں دین کا ماڈل جو ہے، اسلام کا ماڈل جو ہے، وہ دونوں چیزوں میں بیلنس ہے. زہد اور حرص دونوں اتنے ہونے چاہیے کہ وہ ایک حد سے زیادہ نہ جائیں، جو حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس سے زیادہ نہ جائیں. اس کے علاوہ ایک روحانی فائدہ یہ ہے نماز کا کہ پاکیزگی اور طہارت قائم رہتی ہے. 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہو، ایک عام انسان تو وضو رکھتا ہے اس کا، انلیس کوئی بیمار ہو، تو یہ پاکیزگی اور طہارت اس کے منہ سے درود شریف بھی کہلوائے گی، اذکار بھی کروائے گی، رحمت کے فرشتے اس کے آگے پیچھے پھریں گے اور وہ آدمی گناہوں سے بچا رہے گا.
زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. آپ نے جو جو کام کرنا ہے اس کو نمازوں کے حساب سے ترتیب دیں. جیسا بہت سارے دین پہ عمل کرنے والے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے اپوائنٹمنٹ لی ہے یا کسی سے ملنا ہے, میٹنگ کرنی ہے, تو بولیں گے ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں مل لو. مساجد کمیونٹی سینٹر ہیں, اس پہ کبھی انشاءاللہ کوئی اور پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ زندگی میں ڈسپلن نماز سے آتا ہے. پھر وہی بات کروں گا کہ قیام الصلاۃ, جسم پہ دین قائم کر دیا نماز کے ذریعے, تو باقی چیزیں آپ کی خود بخود سیدھی ہونی شروع ہو جائیں گی. ایک میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی نیند کے حوالے سے. دن کو 10-11 بجے جاگنے والے اور رات کو 1-2 بجے سونے والے اگر عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے پھر ان کو سونا پڑے گا, بیچ میں سوئیں گے تبھی صبح اٹھ سکیں گے. تو ایک ڈسپلن مینٹین ہو جاتا ہے. میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ جب انسان انتہائی ڈاؤن فیل کر رہا ہوتا ہے, انتہائی برے حالات ہوتے ہیں اس پہ, مثال کے طور پہ کسی کے پیچھے جن کا وہ مقروض ہے ان کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں پیسہ دو, اس کے پاس نہیں ہے. ایک بندہ جس کی جاب چلی گئی ہے, ایک بندہ جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, ایک بندہ جس کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو سکون کے ایشوز ہیں, سوشل انزائٹی ہے. اس کے لیے نماز ایک مؤثر اور مجرب سہارا ہے. زیادہ تر یہ امیروں میں بیماریاں ہوتی ہیں ڈپریشن والی. اگر وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا باہر جا کے, اس میں اتنی ہمت نہیں ہے, وہ چاہتا ہے اس کے دوست بنے لیکن وہ نہیں بنا سکتا, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو دوست بنا لے. اللہ دوست ہے, دنیا دوست ہے. اللہ سے دوستی نہیں تو سب دوستیاں بے معنی ہیں. نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا مولا, کیا ہی اچھا ساتھی. تو وہ بندہ جس نے قرض دینا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے تو کم سے کم نماز تو پڑھے گا نا پہلے. خالی دعا کرنا, جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی تحفہ تو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے یہ تحفہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے اوپر فرض ہے, لیکن کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ نماز کا تحفہ لے کے جاتے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا اس کو سکون نہیں ملے گا؟ ادھار کا بھی بندوبست اللہ پاک کر دیں گے اگر اس کی دعا میں طاقت ہوئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ وقتی طور پہ اسی وقت جب وہ پریشانی میں ہے, کیا اس کو سہارا نہیں ملے گا؟ اس کے دل کو ڈارس امید نہیں بندے گی کہ میں نے سب سے زیادہ شانوں والے مالک اللہ کو پکار دیا ہے, اب وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا, میں نے اس کا دامن پکڑا ہے کہ جو کسی کو گرنے نہیں دیتا. تو یہ سہارا انسان کو, ایک عام انسان کو بہت بہت زیادہ اس کی مدد کرتا ہے اپنے ایشوز کو سورٹ آؤٹ کرنے میں. اور مومن کی تو کیا ہی بات ہے, ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تو ہر وقت سکون کی حالت میں رہتا ہے. عربی میں اس کو سکینہ بولتے ہیں, اردو میں ہم اس کو تسکین روح بولتے ہیں. فی الحال اس کو اتنا سمجھ رہے ہیں کہ نماز سے انسان کے اندر ایک سکون, ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے, مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے, غصے سے کمی ملتی ہے. اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جتنی باتیں میں نے کی اس سب کا نچوڑ اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا, ایسے کہ در پہ جھکنا ٹھیک ہے یا ایک در پہ جھکنا ٹھیک ہے. استاد محترم عباس ادیم قریشی صاحب فرماتے ہیں, اللہ ان کو صحت دے اور ان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے, کہتے ہیں ہر باب اختیار میں مسجود تھے گڑے, ہم ایک خدا پرست تھے, در پہ خم ہوئے. اقبال کے شعر پہ اگر ہم جائیں تو ایک خدا کو مان لو اپنا خدا, باقی سب خداؤں سے جان چھڑا لو, شرک سے نجات پا لو. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا, میرا شکر کرو, شکر ادا کرو, میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ہم اس خدا کے آگے سر کیوں نہ جھکائیں, وہ سجدہ کیوں نہ کرے جو ہمیں یہ تسکین روح, یہ پریشان حال کا سہارا, زندگی میں ڈسپلن. اس وجہ سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ کے طور پہ نماز دی. اگر نماز نہ ہوتی یہ سارے لوگ کہاں جاتے؟
توحید قائم ہی تب ہوتی ہے جب انسان سب خداؤں کو چھوڑ کے صرف اللہ پاک کے آگے سر خم کرتا ہے. تو نماز توحید کی پریکٹیکل عملی شکل ہے. جتنی باتیں ہم نے اوپر کی اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس آیا مبارکہ کو دیکھیں، سورہ بقرہ آیا نمبر 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. مدد چاہیے، صبر سے کام. نماز پڑھو، نماز میں کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، پھر مانگو. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. ساتھ ہی اللہ پاک خبردار کر دیتے ہیں کہ بے شک نماز ضرور باری ہے، وزنی ہے، مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز باری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ان پر نہیں جن کے دل میری طرف جھکتے ہیں. اب اس کو پہلی آیت کے ساتھ ملائیں جا کے کہ جو مومنین ہیں نماز ادا کرتے ہیں، خشوع والی نماز، اور وہ فلاح پا گئے. یہاں پہ صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن نماز تو باری ہے. کس پہ؟ جو خشوع سے ادا نہیں کرتے، یعنی جو مومنین نہیں ہیں. دونوں آیتوں کو ملائیں، ہم دونوں اوقات کو اگر ملائیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مومنین اسی لیے فلاح پا گئے ہیں کہ ان کے دل جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے صبر و نماز سے مدد لے لی. لیکن جن کے دل نہیں جھکتے ان کے لیے تو نماز کیا ہے؟ باری، مشکل. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ آپ کی نمازیں چھوٹتی کیوں ہیں، آپ کا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے. آپ کا ایمان برائے نام ہے. تو خدا را اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب میرا نماز میں دل نہیں لگ رہا، میں پڑھتا 5 ٹائم ہوں، تو کیا مجھے چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ میں تو مومن نہیں ہوں؟ تو بھائی چھوڑ کے تم مومن بن جاؤ گے؟ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ ایک بندہ، ایک انسان مثال کے طور پہ کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار میں اس کو نقصان ہوا اور وہ کاروبار چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نقصان وہ واپس آئے گا؟ کبھی نہیں. اب وہ گھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ وہ اس کو جاری رکھے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، تو اس کو اتنا فائدہ ہو جائے کہ اس کا کوئی پچھلا نقصان بھی پورا ہو جائے. یہی مثال ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں کہ اگر آپ نماز چھوڑ ہی دو گے تو پھر ایمان کہاں سے آئے گا بھائی؟ پہلی شرط تو یہی ہے کہ آپ نماز قائم کرتے رہو، دستک اس کے در پہ، اس مالک کے در پہ دیتے رہو. کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا. وہ انسان کے ساتھ گیم نہیں کھیلتا، وہ انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. اگر نماز پڑھنے کے باوجود اس کا در نہیں کھل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز میں نقص ہے. اس نقص کو ٹھیک کرو. غلط چابی سے ہمیشہ تالا نہیں کھلے گا، چابی صحیح لگاؤ گے تبھی تالا کھلے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. امید ہے کہ یہ ساری ورزش سے جتنی باتیں میں نے کی کسی ایک انسان پہ بھی اثر ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ محنت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر کسی مثبت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع من لنا جنب وسلوى عندنا الشر وشاء من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع. يا إله الكون تبقى نور من ضل